بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے دو حصوں میں ہم نے مکہ مکرمہ کی ابتدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آب زمزم، خانہ کعبہ کی تعمیر، عام الفیل، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی، ہجرت اور فتح مکہ کے عظیم واقعات کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ فتح مکہ کے بعد پورے جزیرہ عرب میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ مختلف قبائل کے وفود مدینہ منورہ میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اسی وجہ سے 9 ہجری کو عام الوفود یعنی وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ حوالہ: سیرت ابن ہشام الرحیم المختوم۔ اسلام کا پھیلاؤ: صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل، فارسی کے بادشاہ خسرو، مصر کے حکمران بقوقس، حبشہ کے نجاشی اور دیگر حکمرانوں کو خطوط ارسال فرمائے اور انہیں اللہ کی توحید اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ اسلام کے عالمی پیغام کا آغاز تھا۔ حوالہ: صحیح بخاری، زاد المعاد، ابن قیم۔ حجۃ الوداع کی تیاری: 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ حج ادا کریں گے۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری مکمل حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کا عظیم خطبہ: ذو الحجہ کو میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کا عظیم ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میرے بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ دوبارہ نہ مل سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ عظیم نصیحتیں فرمائیں: اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج ادا کرو اگر استطاعت ہو، ایک دوسرے کے جان مال اور عزت کا احترام کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ خطبہ آج بھی انسانی حقوق کے عظیم ترین منشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حوالہ: صحیح مسلم، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ حوالہ: موطا امام مالک، مستدرک حاکم۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ عظیم آیت نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ حوالہ: سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ مکہ مکرمہ کی فضیلت اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کو تعلیم، تربیت اور اسلام اصلاح کا سلسلہ جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ حجۃ الوداع کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی امت تھی۔ آپ نے بار بار فرمایا کرتے تھے: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حوالہ: سنن ابو داؤد، مسند احمد۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری جمہور کے سیرت نگاروں کے مطابق مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ خبر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدت غم کی وجہ سے اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا
اور فرمایا میرے بابا آپ پر قربان ہوں، آپ اپنی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر مسجد نبوی میں تشریف لے جا کر یہ عظیم تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ حوالہ: سورہ آل عمران آیت نمبر 144، صحیح بخاری کتاب المغازی۔ مکہ مکرمہ کی عظمت۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، لیکن مکہ مکرمہ کی محبت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہی۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم تم اللہ کی سب سے محبوب زمین ہو، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حوالہ: جامع ترمذی حدیث 3926۔ اس لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ کو نہایت احترام محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری مکہ مکرمہ کی تاریخ صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایمان، دولت، صبر، قربانی، اخلاص، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا عظیم سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، اخلاق حسنہ اختیار کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کی صحیح تاریخ سے روشنائی عطا کریں۔ اختتامی پیغام۔ سیریز مکہ ناظرین، اگر آپ کو یہ مکمل سیریز پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنی رائے کمنٹ کریں، لائک ضرور کریں، اپنے دوست اور اہل خانہ کے ساتھ خوب شیئر کیجیے، اور ورلڈ نیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اچھی ہسٹری کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہسٹری آف زمزم یا کعبہ موضوع پر مستند معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ دعا: اللہم ارزقنا زیارت بیتک الحرام وزیارت مسجد نبیک، وتقبل منا صالح الاعمال واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين يا رب العالمين۔